شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرا دل اپنے شوہر کی رومانوی باتیں سننے کے لیے بڑا بےتاب تھا۔ ہر لڑکی کا ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنی شادی کے حوالے سے بڑا کچھ سوچ رکھا تھا کہ شاہ میر کمرے میں آئے گا، میرے پاس بیٹھے گا، مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ میں اپنی آج کی رات کو یادگار بنانا چاہتی تھی۔ میں نے اس رات کے اتنے خواب سجائے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جب شاہ میر کمرے میں آیا تو میں من ہی من میں مسکائی تھی۔ دل میں گدگدانے والے خیالات نے ایک عجیب سی ہلچل مچائی تھی۔ شاہ میر میرے پاس بیٹھ گیا، ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ میرے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، توبہ توبہ، کتنا بڑا ظلم ہے لڑکیوں پر۔ اس کی یہ بات میرے لیے کچھ غیر متوقع سی تھی۔ اسے تو میری تعریف کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میرے بھاری بھرکم عروسی لباس کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، سونیا جاؤ یار، کپڑے بدل کر آؤ، مجھے تو تمہیں دیکھ کر کچھ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں تم لڑکیاں اتنا بھاری لباس پہن کر اتنے گھنٹے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنے صبر کا امتحان دیتی ہو، اوپر سے یہ اتنی بھاری جیولری، تمہیں دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے چہرے پر بھی بڑی بیزاری سی تھی۔ کہنے لگا، سونیا پلیز پہلے تم یہ سب اتارو اور ایک عام سے لباس میں آ کر میرے سامنے بیٹھو۔ یہ سن کر تو میرا دل بجھ سا گیا۔ میں 4 گھنٹے پارلر میں لگا کر صرف اسی لیے تو تیار ہوئی تھی کہ وہ مجھے دیکھے اور اپنے ہوش کھو بیٹھے، میری والہانہ انداز میں تعریف کرے، محبت کے جملے بول کر مجھے سیراب کرتے۔ لیکن اس کی بیزاری دیکھ کر میں نے نہ جانے کیسے اپنے آنسو ضبط کیے تھے۔ میں نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے شاہ میر؟ کمرے میں اے سی چل رہا ہے، مجھے تو گرمی نہیں لگ رہی۔ میری بات سن کر شاہ میر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کہنے لگا، لیکن مجھے تو الجھن ہو رہی ہے نا۔ سونیا جاؤ، شاباش، اتارو یہ سب کچھ اور ایک سادہ لباس پہن کر آؤ۔ میں نے تو نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے میری چوڑیوں کو اتارے گا، میرے ماتھے کی بندیا کو اپنی پیار بھری باتوں کے دوران اپنے ہاتھوں سے اتارے گا، میری تعریف کرتے کرتے وہ میرے سارے زیورات اتارے گا۔ لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میری تو دوستوں نے بھی ویڈنگ نائٹ کے بارے میں بڑا کچھ مجھے بتا رکھا تھا۔ شوہر شادی کی رات پیار کا اظہار کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، لیکن شاہ میر تو بالکل ویسا نہ تھا۔ بہرحال میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، الماری میں سے اپنے کپڑے نکال کر بدلے۔ جب میں اپنا میک اپ دھو رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے تو پارلر والی کی جان کھا لی تھی کہ دیکھو بڑا اچھا میک اپ کرنا کہ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی میرا دیوانہ ہو جائے۔ پارلر والی میری بات سن کر ہنس رہی تھی۔ جب تک وہ مجھے تیار کرتی رہی میری زبان چلتی ہی رہی کہ میرون کلر کی لپسٹک لگانا وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے، دیکھو جوڑا مت بنا دینا، چٹیا ہی رہنے دو، اور بالوں پر کلیوں کے گجرے ضرور لگانا۔ اپنی ایک ایک چیز سر سے اتارتے ہوئے مجھے ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ جب میں بالکل سادگی میں آ کر شاہ میر کے سامنے بیٹھی تو کہنے لگا، شکر ہے اب کچھ انسان لگ رہی ہو۔ اس کی بات پر تو میں تپ کے رہ گئی تھی۔ بہرحال میری وہ رات بہت پھیکی سی گزری تھی، کیونکہ شاہ میر نے عام مردوں کی طرح میری تعریف ہی نہیں کی تھی، نہ ہی ویسا والہانہ اظہار کیا تھا جیسا کہ میں سوچے بیٹھی تھی۔ شادی کی صبح جب میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو میرے سسر لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ میری ساس ان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ میرے شوہر نے میری ساس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی اور ان کے کان میں نہ جانے کیا بات کر رہے تھے۔ ایک دم سے ہی میری ساس ہنسنے لگی۔ سسر کہنے لگے، تمہارا حسن تو آج بھی مجھ پر جادو جگائے رکھتا ہے، رات کو تم اتنی پیاری لگ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ شاہ میر کی نہیں میری شادی ہے۔ سچ پوچھو تو دل کی بے قراریوں کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا کہ نہیں بھائی بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ میری ساس نے اپنی کلائی سسر کے ہاتھ سے چھڑوائی۔ کہنے لگی، بڑے بے شرم ہیں آپ۔ شاید ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ میرے سسر نے جب مجھے دیکھا تو ہنسنے لگے، کہنے لگے، آؤ بیٹا، اب تو تم ہمارے ہی گھر کا حصہ بن گئی ہو، اس لیے خود کو آدھی بنا لو۔ ہم دونوں بڈھا بڈھی تو بس ایسے ہی پیار محبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنے ساس سسر کے پاس آئی، ان سے سلام کرنے لگی۔
میری ساس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، کہنے لگی اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ ابھی تو بس 9 ہی بجے ہیں۔ ارے بھائی، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ بہو صبح صبح اپنی نیند خراب کر کے اٹھے اور سب کے لیے ناشتہ تیار کرے۔ شاہ میر میرا اکلوتا بیٹا ہے، ہمارے گھر میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں اماں، بس میں خود ہی اٹھ کر آ گئی تھی، میں نے سوچا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنا چاہیے۔ میری یہ بات سن کر میرے سسر کہنے لگے ہاں یہ تو اچھا کیا۔ میری ساس کہنے لگی ملازمہ ناشتہ بنا رہی ہے، میں جا کر دیکھ آؤں کہ ناشتہ ابھی تک بنا کیوں نہیں ہے۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگی شاہ میر کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ میری ساس اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ میرے سسر کہنے لگے ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی صبح کو اٹھ کر تم کمرے سے باہر آ جاؤ گی اور شاہ میر تمہیں آنے دے گا۔ ارے بھائی، جب میری شادی ہوئی تھی تب تو یہ رواج تھا کہ 7 بجے سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہوتا تھا، لیکن ایسے سخت ماحول میں بھی میں نے تو اپنی ہی بات منوائی تھی۔ 10 بجے سے پہلے میں نے کمرہ نہیں کھولا تھا۔ وہ سب میرا کمرہ کھٹکھٹا کر تھک کر باز آ چکے تھے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگے، شاید ان کا مزاج ہی کچھ ایسا تھا، لیکن میں ان کی بات سن کر کچھ خفت سی محسوس کرنے لگی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے سسر بہت ہی جولی قسم کے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ میری ساس کے دیوانے تھے۔ وہ ابھی بھی میری ساس سے ایسے ہی محبت سے بات کرتے تھے جیسے نئی نئی شادی ہوئی ہے، لیکن اس کے برعکس شاہ میر ایسا نہیں تھا۔ میں ان کے لیے سجتی سنورتی تیار ہوتی، وہ مجھ پر بس سرسری سی نظر ڈال کر ہٹا لیتے۔ میں خود ہی ڈھیٹ بن کر پوچھتی رہتی کہ شاہ میر میں آج کیسی لگ رہی ہوں؟ یہ کلر مجھ پر کیسا لگ رہا ہے؟ وہ بس ایک نظر ڈالتا، کہتا ٹھیک ہے، تمہیں اچھا لگ رہا ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ میں یہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ میں اس سے ایک والہانہ اظہار سننا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے، مجھے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے۔ میں ہچکچاؤں، پیچھے ہٹوں، لیکن وہ زبردستی مجھے اپنے قریب کرے، میرے گلے میں باہیں ڈالے، میری تعریف کرے اور میں شرماتے ہوئے نخرے دکھاؤں۔ ایسی نوک جھوک سے زندگی میں خوبصورت سے رنگ بکھر جاتے ہیں، جیسا کہ میرے سسر کرتے تھے۔ وہ تو میری ساس کا بہت خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ میری ساس کو کھانے پینے میں بھی ایسی چیزیں کھانے سے ٹوک دیتے جو ان کے لیے مضر صحت ہوتی تھیں۔ ایک بار شام کے وقت بارش ہونے لگی، میرے سسر اپنے کمرے میں تھے۔ میری ساس نے جب خوبصورت موسم دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی سونیا بیٹا دیکھو بارش کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ میں نے کہا جی اماں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے آئیں، کہنے لگی مجھے یہ موسم بہت پسند ہے۔ میری ساس کے چہرے پر خوشی کے سارے رنگ نظر آ رہے تھے۔ بارش تو مجھے بھی بہت پسند تھی۔ ہم دونوں ہی صحن میں بارش کا لطف اٹھانے لگی، مگر اچانک اوپر ایک کھڑکی سے سسر نے دیکھ لیا، وہیں سے ساس کو پکارنے لگے، کہنے لگے رقیہ تم تیز بارش میں کیا کر رہی ہو؟ یہ کہہ کر کھڑکی زور سے بند کی۔ میری ساس کہنے لگی لو آ گئی اب میری شامت۔ میں نے کہا کیوں اماں؟ کہنے لگی بس تمہارے ابا کو میری بڑی فکر رہتی ہے، کہتے ہیں بارش میں نہاؤں گی تو بیمار پڑ جاؤں گی۔ میری ساس ابھی یہ بات کر ہی رہی تھیں کہ میرے سسر آ گئے۔ میری ساس کو کہنے لگے رقیہ تمہیں کب سمجھ آئے گی؟ جانتی ہو نا بارش کا پانی تمہارے سر پر پڑ جاتے ہی تمہیں چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، فوراً سے بخار چڑھ جاتا ہے۔ میرے سسر کے ہاتھ میں تولیہ تھا، انہوں نے فوراً ساس کے سر پر رکھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب لے کر چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی اندر آ گئی۔ انہوں نے جلدی سے میری ساس کو صوفے پر بٹھایا، ان کے سر پر تولیہ رگڑنے لگے تاکہ ان کے گیلے بال خشک ہو جائیں۔ میری ساس چھینکیں مارنے لگی۔ سسر کہنے لگے دیکھا نا، مجھے اسی بات کا ڈر تھا، تمہیں اپنی ذرا پرواہ نہیں ہے، عجیب ہو تم۔ یہ دیکھ کر میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا کہ کاش کبھی شاہ میر بھی میرے ساتھ ایسی محبت کا اظہار کرے۔ اس کے ابا تو واری صدقے جاتے ہیں اپنی بیوی پر، کتنا خیال رکھتے ہیں وہ میری ساس کا۔ کہنے لگے رقیہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو خدا کی قسم میں بھی مر جاؤں گا۔ میری ساس کہنے لگی آپ کیوں اتنی سی بات کو بڑا بنا رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، بس میرا دل چاہ رہا تھا بارش میں نہانے کا، اس لیے چلی گئی تھی، نہیں ہوتی میں بیمار۔ ساس کی بات سن کر سسر کہنے لگے تمہیں کیا پتا، میں بھگت چکا ہوں نا تمہاری بارش میں نہانے والی عادت کو۔
خبردار جو دوبارہ تم نے پھر سے بارش میں نہایا تو غلطی میری ہے جو میں نے تمہیں اپنے پاس سے اٹھ کر نیچے جانے دیا۔ پھر میرے سسر میری ساس کا بازو پکڑ کر انہیں کمرے میں لے جاتے ہوئے کہنے لگے، جلدی آؤ تمہارے کپڑے تبدیل کرواؤں، مجھے تو یہ ڈر ہے کہیں تمہیں بخار نہ ہو جائے۔ میں تو اپنے سسر کو دیکھ کر دم بخود سی رہ گئی تھی۔ کاش ایسی محبت شاہ میر بھی میرے لیے دکھاتا۔ شاید ساس سسر کی محبت کی وجہ ایج ڈفرنس تھا۔ میری ساس میرے سسر سے 10 سال چھوٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ میر بھی بھیگتا ہوا اندر داخل ہوا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا، بڑا زبردست موسم ہو رہا ہے، ایسے موسم میں اگر پکوڑے اور کباب کے ساتھ چائے مل جائے تو مزہ ہی دوبالا ہو جائے۔ دیکھو میں ابھی فریش ہو کے آ رہا ہوں، فٹافٹ سے پکوڑے اور چائے بنا دو۔ یہ کہہ کر فوراً سے وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلا گیا۔ میرا دل ٹوٹ سا گیا۔ سردی تو مجھے بھی لگ رہی تھی، پانی سے تو میں بھیگی ہوئی تھی، لیکن اسے تو میری پرواہ ہی نہیں تھی۔ اسے بس یہ تھا کہ وہ فٹافٹ سے فریش ہو کر آئے تو میں اس کے لیے چائے اور پکوڑے اور باقی لوازمات ٹیبل پر سجا دوں، مگر اسے میری ذرا پرواہ نہ تھی۔ کیا تھا کہ مجھ سے کہہ دیتا کہ تم بھی بھیگی ہوئی ہو، جاؤ پہلے کپڑے بدل لو، کہیں بیمار نہ ہو جاؤ، لیکن نہیں، وہ تو مجھ سے لاپرواہ تھا۔ میں غصے سے کچن میں آ کر پکوڑے بنانے لگی، چائے سینڈوچز بھی بنا کر سب کچھ ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب تک میری ساس سسر اور شاہ میر کمروں سے باہر نکلے میں سب کچھ سجا چکی تھی۔ شاہ میر کہنے لگا، واہ زبردست، یہ کہہ کر کھانے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میری تعریف کر دے گا، لیکن اس کا رویہ تو ویسا ہی سرد سا تھا۔ ایک بار شاہ میر جلدی آفس سے گھر آ گیا۔ میں تیار تھی، میرا موڈ تھا کہ وہ مجھے کہیں باہر لے جائے۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، شاہ میر کہیں لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں یار آج نہیں، آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں، ایسا کرو تم اپنی سہیلیوں کو فون کر لو، ان کے ساتھ کہیں چلی جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ کہنے لگا، دیکھو سونیا، میں نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا تھا، نہیں گیا تو بہت ناراض ہو جائیں گے، تم فی الحال اپنی دوستوں کے ساتھ کہیں چلی جاؤ، میں تمہیں 3-4 دن میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میرا دل بجھ گیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس شخص کو ذرا بھی پرواہ نہ تھی، حالانکہ وہ یہ جانتا تھا کہ میں رو رہی ہوں۔ کہنے لگا، ایک تو تم عورتوں کے پاس یہ بڑا ہتھیار موجود ہے، بات ہوتی نہیں ہے ٹسویں بہانا شروع کر دیتی ہو۔ تمہیں سمجھا تو رہا ہوں، دوستوں کے ساتھ میری پہلے سے کمٹمنٹ تھی، تمہیں لے جاؤں گا 2-4 دن میں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اگر میرے سسر ہوتے تو کبھی بھی میری ساس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اپنے دوستوں میں نہ جاتے، اتنی محبت کرتے تھے وہ میری ساس سے۔ کاش میری شادی بھی بڑی عمر کے شخص سے ہو جاتی، جس کے پاس بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کی فرصت تو ہوتی۔ آہستہ آہستہ میرے سسر میرا آئیڈیل بننے لگے، کیونکہ وہ ویسی ہی محبت کرتے تھے جیسی محبت میں اپنے شوہر سے چاہتی تھی۔ حالانکہ 2-4 دن بعد شاہ میر مجھے باہر لے گیا تھا، لیکن پھر بھی ان رومانٹک سا سفر تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ اپنے دوستوں کی باتیں کرتا رہا، مجھے کھانا کھلایا، واپسی پر اپنی یونیورسٹی کے قصے سناتا رہا یا اپنے آفس کے بارے میں بات چیت کرتا رہا۔ ایک بار بھی اس نے میری تعریف نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میں اب بجھی بجھی سی رہنے لگی۔ میرے سسر کا یہ حال تھا کہ میرا بھی وہ لحاظ نہیں کرتے تھے، میرے سامنے ہی میری ساس کے قریب ہونے لگتے، پرانے دنوں کی باتیں دہرانے لگتے جو شاید ان کی بہت رومانٹک گزری تھی۔ کہنے لگے، تمہارا حسن تو کبھی ماند ہی نہیں پڑتا رقیہ، اب جب تک تمہارا حسن جوبن پر رہے گا میری گستاخیاں تو یوں ہی جاری رہیں گی، چاہے میں دادا ہی کیوں نہ بن جاؤں۔ ساس سسر کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا، اسی لیے مجھے انہی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پڑتا تھا، اور جیسی جیسی باتیں میرے سسر میری ساس سے کہتے میرے دل میں بے اختیاری سی بڑھنے لگی۔ ایسی ہی باتیں میرے بھی کان سننا چاہتے تھے کہ کوئی مجھ سے بھی محبت کا اظہار کرتا، ایسا ہی پیار کرتا جیسا میرے سسر میری ساس سے کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید شاہ میر سے کترانا شروع کر دوں تو اسے میری قدر ہو، میں اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہوں اس لیے اسے میری قدر نہیں ہے۔ ایک بار شاہ میر مجھ سے کہنے لگے، آؤ تمہیں میکے لے کر جاؤں، کافی دنوں سے تم نہیں گئی۔ میں نے کہا، نہیں
میں خود ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ مجھے لگا شاہ میر پوچھے گا کیوں نہیں جانا، وجہ بتاؤ، تو میں اسے نخرے دکھاؤں گی، اسے کہوں گی کہ وہ میرے ساتھ اتنی بے مروتی برتتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں، پھر شاید وہ مجھے منائے۔ مگر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم خود چلی جانا۔ اس نے تو بات ہی ختم کر دی۔ میں بجھے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میرے ساس سسر کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ سسر میری ساس کے بالوں میں کلیوں کے گجرے لگا رہے تھے، کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے، جس پر میری ساس مسکرا رہی تھیں۔ بار بار میرے سسر کی چھیڑ چھاڑ پر ان کے ہاتھ پیچھے کر رہی تھیں کہ آپ کب سدھریں گے، اپنی عمر دیکھیں اور اپنے کام دیکھیں۔ اور وہ انہیں کہنے لگے دل جوان ہونا چاہیے، عمر کا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بار میری ساس میرے سسر سے کہنے لگیں کہ وہ اپنی بہن سے ملنے جانا چاہتی ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں لیکن وہ اس بار بھی ان کے گھر نہیں گئی۔ مگر سسر کہنے لگے کہ تم وہاں چلی گئیں تو میرا کیا ہوگا، میں تو تمہارے بنا دیوداس بن جاؤں گا، میں تمہاری 2 گھنٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر میرے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ کاش میری شادی کسی ایسے ہی شخص سے ہو جاتی جیسے کہ میرے سسر ہیں۔ میں تو خود کو خوش نصیب سمجھتی۔ ایک میرا شوہر ہے، اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کہتا ہے جاؤ اپنی دوستوں کے ساتھ گھوما پھرا کرو، اپنی لائف انجوائے کرو، خود بھی اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ اور ایک میرا سسر ہے جسے میری ساس کے بغیر 2 گھنٹے رہنا پسند نہیں ہے۔ میں اپنے سسر سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ اندر ہی اندر کہیں مجھے یہ خواہش ہونے لگی کہ وہ میری ساس کو چھوڑ کر میری تعریف کریں۔ جیسی محبت کا اظہار میری ساس سے کرتے ہیں ویسے لفظ میرے بھی کان سنا کریں۔ میں نے اپنے سسر کے آگے پیچھے پھرنا شروع کر دیا، ان کا ہر کام میں کرنے لگی، حالانکہ پہلے یہ سب کام میری ساس کرتی تھیں۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھے، میں نے فٹافٹ سے چائے بنائی اور اپنے سسر کے سامنے رکھ دی۔ مجھے چائے کے کپ کے ساتھ دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئے، کہنے لگے رقیہ کدھر ہے؟ میں نے کہا اب اماں کو چھٹی بھی دے دیں، کب سے وہ آپ کی خدمت کر رہی ہیں، اب آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کیا ہے نا کہ مجھے اس کے ہاتھ کی چائے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا میں بھی بہت اچھی چائے بناتی ہوں، آپ پی کر تو دیکھیں۔ انہوں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، کہنے لگے واہ، تمہارے ہاتھ میں بھی تمہاری ساس جیسا جادو ہے، بہت اچھی چائے بنائی ہے تم نے، اگر یہ تمہاری ساس ہوتی تو میں اس کے ہاتھ ضرور چوم لیتا۔ یہ کہہ کر وہ چائے کا کپ ہونٹوں پر لگانے لگے اور میں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جنہیں آج تک میرے شوہر نے پکڑ کر کبھی اپنے ہونٹوں سے لگا کر اپنا لمس نہیں دیا تھا، کبھی تعریف نہیں کی تھی۔ میری ساس جب کمرے سے باہر آئیں اور سسر کو چائے پیتے دیکھا تو کہنے لگی شکر ہے آج آپ نے اپنی بہو کے ہاتھ کی چائے پی لی، ورنہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ باہر آؤں آپ کو چائے بنا کر دوں۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت تھکی تھکی سی ہوں۔ سسر کہنے لگے اب یہ مت سمجھنا کہ تمہاری چھٹی ہو گئی ہے، آج تو بہو بنا کر لے آئی تو میں نے چائے پی لی، لیکن کل سے چائے تم ہی بنا کر دو گی۔ ارے جو مزہ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں کہاں۔ اب جب بھی میرے سسر گھر آتے میں بھاگی دوڑی ان کے پاس چلی جاتی، ان کے ہاتھ سے سامان پکڑ لیتی کیونکہ گھر کا راشن وہی لے کر آتے تھے۔ میں ان کے ہاتھ سے شاپر پکڑتی، فٹافٹ شربت کا گلاس بنا کر انہیں پیش کر دیتی۔ جب وہ میرے ہاتھ سے گلاس لے کر پی لیتے لیکن فوراً سے رقیہ رقیہ کہنے لگتے، فوراً سے میری ساس کو بلاتے، کہتے تم نے کیا بچی کے سر پر ابھی سے ذمہ داری ڈال دی؟ ارے بھائی کتنی بار کہا ہے جب میں باہر سے آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنا چہرہ مجھے دکھا دیا کرو، تم ہو کہ کمرے میں بیٹھی رہتی ہو۔ میری ساس کو آج کل شام ہوتے ہی ہلکا ہلکا بخار ہو جاتا تھا، عمر کا تقاضا بھی تھا۔ میں نے کہا ابا آپ کیوں اماں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں ہوں نا، آپ اماں کو آرام کرنے دیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے کرے آرام، ویسے بھی یہ کرتی ہی کیا ہے، سارا گھر تم نے سنبھال لیا ہے، بس اسے مجھے ہی تو سنبھالنا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے نخرے ہیں۔ میری ساس کہنے لگی آپ کو سنبھالنا ہی میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس پر میرے سسر کی شوخیاں عروج پر جانے لگتی، وہ ایسے ایسے جملے کہنے لگتے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔
لیکن اندر ہی اندر یہ خواہش بھی جاگنے لگتی کہ کوئی مجھ سے بھی ایسا ہی اظہار کرے، ایسی محبت کرے۔ میرے اندر کے جذبات اب میرے قابو سے باہر ہونے لگے تھے۔ میں رات بھر اپنے سسر کی باتوں کو سوچتی رہتی اور ان سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتی، یہی سوچتی کہ میری ساس کتنی خوش نصیب عورت ہے۔ لیکن شاید میں نہیں ہوں، میری زندگی تو روکھی پھیکی ہی گزرے گی۔ شاہ میر بہت الگ قسم کا انسان ہے، اسے بیوی بس کچھ گھنٹے کے لیے ہی اچھی لگتی ہے، پھر تو وہ یوں ہوتا ہے جیسے اس کا اور میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے تم اپنی زندگی جیو، مجھے میری زندگی جینے دو۔ کیا یہ ہوتی ہے شادی؟ میں تو اس دن رونے ہی لگ گئی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ جب مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے جو ہچکیوں سے رو رہا ہے۔ میں کمرے سے باہر آئی تو میری ساس فون پر کسی سے بات کر کے سسکیوں سے رو رہی تھیں۔ کہنے لگی حمیدہ میں کیا کروں، میری آنکھیں ترس گئی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ میں جانتی ہوں کہ کمال بھائی کا فراز سے جھگڑا ہے، اس لیے وہ تمہیں کبھی بھی میرے گھر نہیں آنے دیں گے۔ حالانکہ فراز بہت اچھے ہیں، انہیں اعتراض نہیں ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے جاؤں، بس وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہتے ہیں کہ رقیہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہاری بہن کے گھر جانے سے، لیکن تمہارا بہنوئی مجھے برداشت نہیں کرے گا اور میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ 4 گھنٹے کے لیے جاؤ گی تو میں یہاں پر سولی پر لٹک جاؤں گا۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میرا دل تڑپ رہا ہے تمہارا چہرہ دیکھنے کو۔ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تم بیمار ہو، تم نہیں جانتی میں کتنی پریشان ہوں تمہارے لیے۔ وہ اپنی بہن سے بات کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فوراً سے بات ٹال کر فون بند کر دیا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ ابا کہاں ہیں؟ کہنے لگی اپنے کمرے میں ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی بیٹا تم سے کیا چھپانا، میری بہن بہت بیمار ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے کہ میں اس سے جا کر مل لوں، لیکن اس کے میاں کی تمہارے سسر سے کسی بات پر جھگڑا ناراضگی ہے، اس لیے اس کا شوہر تمہارے سسر کو اپنے گھر میں نہیں آنے دے گا۔ مجھ سے ملنے پر تو اسے اعتراض نہیں ہوتا، لیکن فراز کو تم جانتی ہو ان کا مزاج کیسا ہے۔ میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا آپ بہت خوش نصیب ہیں جو آپ کو ابا جیسے شوہر ملے ہیں۔ کہنے لگی خوش نصیب؟ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی خوش نصیب تو تم ہو، میں تو تمہیں بڑی رشک بھری نظروں سے دیکھتی ہوں۔ شکر ہے کہ شاہ میر اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے اپنی ساس کی جانب دیکھا تھا۔ کہنے لگیں کہ دیکھو نا، تم آزادی سے اپنے میکے جاتی ہو، 2 دن رہ کر آتی ہو، اپنی بہنوں سے ملنے جاتی ہو، ڈرائیو کر کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی جاتی ہو، مارکیٹ جاتی ہو، تمہیں آنے جانے کی آزادی ہے۔ مجھ سے پوچھو، جب سے میری شادی ہوئی ہے محبت کے نام پر بڑی کڑی سزا سہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے عورت محبت چاہتی ہے، لیکن محبت ایک حد تک اچھی لگتی ہے، حد سے بڑھ جائے تو سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ تمہارے سسر کی محبت ایسی ہی ہے، دم گھوٹنے والی، پابندیوں سے بھری ہوئی۔ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کا مزاج بدلنے لگتا ہے، عورت کی شدت میں کمی آنے لگتی ہے، مرد بھی بدل جاتے ہیں، لیکن تمہارے سسر نہیں بدلے۔ میرا دل چاہتا ہے میں بھی آزادی سے اپنے میکے جاؤں، اپنے بہن بھائیوں سے ملوں، لیکن فراز مجھے اپنے علاوہ کسی کے ساتھ برداشت نہیں کرتے۔ مجھے جہاں جانا ہے میں فراز کے ساتھ ہی جا سکتی ہوں، ان کے بغیر کہیں بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ کہنے لگیں تم نہیں جانتی میں نے یہ زندگی کس اذیت میں گزاری ہے۔ یہ محبت نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو باندھ کے رکھ لو۔ کہنے لگی میں اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتی، فراز کہتے ہیں تم یہ مت کھاؤ کیونکہ مجھے پسند نہیں، اپنی مرضی سے بارش میں نہا نہیں سکتی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تم بیمار ہو جاؤ گی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتی۔ کیا یہ ہوتی ہے محبت؟ یہ ہے شادی شدہ زندگی؟ میں اپنی ساس کی باتیں سن کے حیران تھی۔ جس زندگی کی میں خواہش کر رہی تھی وہ تو بہت اذیت ناک تھی۔ شکر ہے کہ شاہ میر ایسا نہیں تھا۔ مجھے اب اپنے شوہر کی قدر ہوئی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ہر انسان کو آزادی سے جینے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے ہم میاں بیوی ہیں،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ہر وقت مسلط رہیں۔ شاید میں نے اس کی محبت کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس کی محبت کے چھوٹے چھوٹے جملے مجھے کبھی نظر ہی نہیں آئے تھے۔ میں تو شاید اپنے سسر کی والہانہ محبت سن سن کر ویسی ہی محبت چاہنے لگی تھی۔ لیکن اب میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ ہی رکھا ہے۔